أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے۔ لو اے کافرو، انہوں نے تو وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے ہو، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے نہ کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ سے کھائیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 سے لے کر 20 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہولناک ذکر کیا ہے، اور کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو اور وہ کافر لوگ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کریں گے۔ کافر لوگ جن معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے اللہ ان کو بھی جمع کریں گے اور مشرکوں کو بھی جمع کریں گے۔ کل جیسا کہ ذکر آیا کہ کافر لوگ قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ سمجھتے جو کچھ ہے دنیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو جمع کریں گے۔ یوں تو سب کو جمع کریں گے، کافر کو بھی مشرک کو بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں خاص طور پر کافروں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور ان کے معبودان باطلہ کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، جس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے، اور یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو پوجتے اور ان کو خدا کا بیٹا قرار دیتے، اور یہ مشرک لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان معبودان سے جس کی وہ پرستش کرتے تھے ان سے پوچھیں گے کہ اے معبود، جو تمہاری جو پرستش ہوتی تھی، کیا تم نے ان لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف مائل کیا تھا؟ تم نے عبادت کی دعوت دی تھی، یا خود یہ لوگ اپنی ذات سے گمراہ ہو گئے تھے؟ ان سے پوچھیں گے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پتھروں سے پوچھیں گے یا جس کو معبود بناتے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، وہ تو بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز
کو زبان دے سکتے، بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پتھروں کے اندر بھی صلاحیت پیدا کر دیں گے، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اس کے اندر بولنے کی قوت عطا کریں گے، اور وہ پتھر اور معبودان باطلہ جس کی پرستش کرتے تھے وہ سب کے سب کہیں گے یا اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہم ایسا کیسا کہہ سکتے کہ ہماری تم عبادت کرو آپ کو چھوڑ کر کے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے، اس کو ہم نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ لوگ خود گمراہ ہوئے۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ معبودان باطلہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا، دولت، حکومت، منصب، عہدے آپ نے ان کو دیے تھے، ان دولتوں میں پڑھ کر، دنیا داری میں پڑھ کر، حکومت میں پڑھ کر، منصب اور عہدوں میں پڑھ کر وہ لوگ اس طرح کھوئے، اس طرح اس کے اندر منہمک ہوئے کہ یاد الہی سے وہ غافل ہو گئے۔ آپ نے ان کو دولت دی تھی، مال دیا تھا، حکومت دی تھی، ان چیزوں کے اندر پڑھ کر کے وہ لوگ گمراہ ہوئے، اسی کے اندر وہ لوگ پڑے رہے اور اسی کو اپنا معبود اور مخصوص سمجھتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو اعتراض تھا نا، کل وہ اعتراض ذہن میں رکھیے کہ وہ مشرک لوگ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال نہیں دیا ہے، یعنی نبی کو باغ نہیں دیا ہے نبی کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دولت کی تقسیم جو کی ہے وہ حکمت اور مصلحت سے دولت کی تقسیم کی ہے۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو اندھا بنایا، کسی کو لنگڑا بنایا، کسی کو کانا بنایا، کسی کو ہاتھ سے محروم رکھا، کسی کو پیر سے محروم رکھا۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے آزمایا، کسی کو غربت دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غربت سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اگر میں نے کسی کو غربت دی ہے، تنگدستی میں کے اندر مبتلا کیا ہے تو وہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر دولت کی تقسیم برابر برابر کی جاتی جیسا کہ کمیونسٹوں کا عقیدہ ہے اور نکسلائٹ وغیرہ کا عقیدہ ہے کہ مالداروں کی دولت لے کر کے غریبوں میں تقسیم کرو، ان کا نظریہ یہ ہے، کمیونسٹوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب برابر ہونا چاہیے، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، سب برابر ہونا چاہیے، سب کے پاس پیسہ ہو، سب برابر ہونا چاہیے۔ اگر اس فلسفے پر عمل کیا جائے اور اس نظریے پر عمل کیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، نہ کوئی آپ کو امام ملے گا، نہ کوئی آپ کو مؤذن ملے گا، نہ کوئی مزدور ملے گا، نہ کوئی کام کرنے والا ملے گا، نہ کپڑا دھونے والا دھوبی ملے گا۔ دنیا کا نظام تہس نہس تہو بالا ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو مالداروں کے ساتھ جوڑا ہے، مالداروں کو غریبوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، وہ اپنی دولت کا استعمال کرتے، غریبوں کو جو ہے اپنے پاس کام کے لیے رکھتے، اور غریب لوگوں کی ضرورت کو مالداروں کے ساتھ جوڑا ہے، وہ غریب لوگ جا کر کے مالداروں کے پاس کام کرتے۔ اس طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر برابر برابر دنیا کے اندر سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کر دیتا تو بڑے بڑے جو کارخانے والے ہیں، بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں، ان کا کام کون کرتا؟ ہر ایک کے پاس پیسہ ہوتا۔ اگر ہم کہتے بھائی آپ یہ کام کرو، وہ کہتا ہے ہم کیوں کریں گے تمہارا کام، تم میرا کام کرو۔ تم اگر کہتے تو وہ کہتا ہے بھائی ہم کیوں کریں گے، تم میرا کام کرو، کیونکہ کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ ضرورت کو جوڑا ہے، کسی کو کسی سے مستغنی اور بے نیاز نہیں بنایا۔ مالداروں کو دولت دی اللہ نے،
تاکہ غریب لوگوں کو نوکر رکھے، چاکر رکھے، اس کی ضرورت کی تکمیل کرے۔ غریب کو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے ساتھ جوڑا تاکہ ان کے پاس جا کر یہ کام کرے، اپنی روزی روٹی کا انتظام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دولت دے کر کے بھی ہم آزماتے اور غربت دے کر کے بھی ہم آزماتے کہ دولت پر کون شکر کرتا ہے اور غربت پر کون صبر کرتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث دیکھیے، آپ ذہن میں رکھیے، اگر یہ حدیث آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیا ہے وہ حدیث؟ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بارے میں تم اپنوں سے چھوٹے کو دیکھو، دنیا کے بارے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور دین کے بارے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ اگر تم نے دین کے بارے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھا کرے فلاں آدمی تو 4 رکعت نفل پڑھتا ہے تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم 8 رکعت نفل پڑھیں گے، فلاں آدمی 1 پارہ تلاوت کرتا میں 2 پارے تلاوت کروں گا، فلاں آدمی 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا میں بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا۔ تو دنیا کے بارے میں حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر کے لوگوں کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، دین کے بارے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، دین کے بارے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ کہ ہمارے پاس جو گھر ہے ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، فلاں آدمی کے پاس تو وہ بھی گھر نہیں ہے، فلاں آدمی کے پاس سائیکل ہے وہ یہ سوچے کرے میرے پاس تو سائیکل کم سے کم ہے، فلاں آدمی دیکھو پیدل چل رہا ہے، اور اگر کسی کے پاس گھر ہے تو وہ یہ سوچے کرے یہ بالکل بے گھر ہے، دیکھو چوراہوں پر راتوں پر سوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو یہ سوچے کہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں اس سے بھی ادنا درجے کا کھانا بہت سارے لوگ ہیں جن کو دستیاب نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چین اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو، دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کا اور صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آخر بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہے کہ بازاروں میں چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں، پھر سے بیان کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے 1,24,000 پیغمبر، وہ تمام پیغمبر کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، دنیاوی معاملات بھی کرتے تھے، بیوی بچے بھی رکھتے تھے۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں کھاتے پیتے ہیں تو یہ آپ کی ذات پر جو اعتراض کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کھا رہے ہیں آپ بازاروں میں چل رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کا یہی طریقہ رہا، کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے بھی تھے، ضرورت کے مطابق کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ کفار اور مشرکین صرف آپ سے حسد کی بنیاد پر یہ اس قسم کا اعتراض کر رہے ہیں، حسد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، ان کا کمینہ پن ہے، ان کی ضد ہے، ان کی ہردرمی ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بازار وغیرہ میں چلنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اسی مضمون کو 2 مرتبہ بیان کیا ہے۔ بازاروں میں ان کا اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں تو کوئی اعتراض ان کا نیا نہیں ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ اسی قسم کا یہ سلوک کرتے رہے کافر لوگ، ہر پیغمبر پر اعتراض کرتے رہے کہ جو ہے ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، ان کے ساتھ دولت کیوں نہیں آئی، اوپر سے خزانہ کیوں نہیں آیا۔ اس قسم کے اعتراضات تمام نبیوں کے ساتھ یہ کمبخت لوگ کرتے تھے، اصل میں ان کو ماننا نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ اس قسم کا بے جا اعتراض کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت